हाय एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद समीद एसपी प्रोडक्शन से और आज का एपिसोड इज ऑल अबाउट कैमरास एंड देयर टाइप्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में इस टाइम वेडिंग सीजन चल रहा है और आप अपनी शादी की फोटोग्राफी सर्विसेज के लिए हमें बुक कर सकते हैं और हमारा पोर्टफोलियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर डायरेक्ट मैसेज करें। तस्वीर खींचने के लिए ऑब्वियसली एक अदद कैमरा चाहिए होता है और जहां बात आती है कैमरा टाइप्स की, वहां हमारे पास बहुत से डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। तो चलें, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। मोस्ट सीरियस फोटोग्राफर्स SLR टाइप कैमरा सिस्टम्स को प्रेफर करते हैं। कैनन, नाइकॉन, निकॉन, व्हाटएवर, पेंटेक्स, सोनी, इस तरह की सब बड़ी बड़ी कंपनीज की अपनी अपनी DSLRs की सीरीज है। DSLR इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट। DSLR के बारे में हम डिटेल्स और लॉट्स ऑफ डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा इसके इंटरचेंजेबल लेंसेज हैं। वाई डिफरेंट लेंसेज? लेंसेज हमें डिफरेंट किस्म के क्रिएटिव ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं which we used in our advantage to tell a visual story। और हमारी अगली एपिसोड इज ऑल अबाउट लेंसेज, सो स्टे ट्यून्ड। लेंसेज की फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा DSLR का मेन एडवांटेज इसकी इमेज क्वालिटी है। अब सवाल ये है कि DSLR की इमेज क्वालिटी अच्छी या बेटर क्यों होती है? क्या ये बड़ा है इसलिए? कैमरा तो नहीं, मगर इसकी इमेजिंग चिप का साइज जरूर बड़ा है, जिसकी वजह से इसकी इमेज क्वालिटी नॉर्मल कैमरों से ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा DSLR के दो स्टैंडर्ड इमेजिंग चिप साइजेस हैं। छोटे वाले को APS-C साइज या क्रॉप सेंसर कहते हैं और बड़े या फुल साइज वाले सेंसर को फुल फ्रेम कहते हैं। इसके अलावा बीच में कैनन ने कुछ साल पहले एक लुच भी तली थी, APS-C सेंसर्स, और नाउ इसको भी इग्नोर करें। अच्छा, तो फुल फ्रेम कैमरा के सेंसर का साइज पुराने वक्तों की 35 mm वाली रील के नेगेटिव जितना है। ये इमेजिंग सेंसर्स पुरानी रीलों की तरह ही काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पुरानी रील के हर नेगेटिव पर सिर्फ एक ही पिक्चर खींचती थी। अब जमाना जदीद है, एक सेंसर बार बार लाइट जज्ब करके उस लाइट को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से SLR टाइप कैमरों के नाम के साथ D लगा दिया गया है, which D is for डिजिटल। बहुत सी रीजंस की वजह से द बिगर द सेंसर द बेटर द इमेज क्वालिटी। स्पेशली बिगर सेंसर्स लो डिजिटल नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इमेज ज्यादा क्रिस्प नजर आते हैं। अच्छा भाई, ये बात अभी तक के लिए तो ठीक थी, बट टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, बट इट स्टिल अप्लाई। आपके कैमरे के सेंसर का साइज जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी उसकी इमेज क्वालिटी होगी। वजह जरा सी टेक्निकल है, मगर फोटोग्राफी टिप्स के अंदर ये बात आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएगी। जितना आसानी से होगा मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर मेरे से कोई बात मिस हो जाए और अगर मैं कोई बात गलत बता दूं तो नीचे कमेंट्स में हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सेंसर साइज और उसका तस्वीर की क्वालिटी से ताल्लुक। हर कैमरे का सेंसर साइज, ऑल्सो नोन एज उसकी इमेजिंग चिप, तस्वीर खींचते वक्त अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। बल्कि अब से मैं इमेजिंग चिप को सेंसर ही कहूँगा, ठीक है ना। सेंसर की वजह से हर डिजिटल इमेज में डिजिटल नॉइस पैदा होता है। अब ये डिजिटल नॉइस क्या है? वेल, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। खैर, ऊपर दिए गए इस इमेज में देख लें। जिस तरह केबल खराब होने की वजह से टीवी में ऐसे शरशर आती है ना, अंग्रेजी में इसको डिजिटल नॉइस कहते हैं। हर डिजिटल कैमरा पिक्चर में डिजिटल नॉइस क्रिएट करता है। अब जितना बड़ा सेंसर होगा कैमरे का, उतना बड़ा और डीप पिक्सल और उसका साइज होगा। 2018 में एप्पल वालों ने iPhone X के कैमरा की मार्केटिंग भी एप्पल वालों ने इसी बात के साथ की थी, जिसकी वजह से हर पिक्सल में इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी और किस्सा मुख्तसर। बड़े सेंसर की वजह से इमेज में डिजिटल नॉइस कम होगा। अब सवाल यह है कि क्या डिजिटल नॉइस कोई बुरी चीज है? हाँ ना, डिजिटल नॉइस जितना कम होगा उतनी ही अच्छी तस्वीर साफ और क्लियर नजर आएगी। तो ब्रो, जहां बात आती है बड़े सेंसर्स की, वहां बारी आती है फुल फ्रेम के बापूजी की, और ये है मीडियम फॉर्मेट कैमरास। और ये ज्यादातर वो फोटोग्राफर्स यूज करते हैं जो ऊपर के पोर्शन से खाली हो चुके होते हैं और क्वालिटी और रंगों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। हमारा एडिटर उन पागलों में से एक है। अच्छा, कुछ साल पहले कैमरास की दुनिया में एक नया फितना उठा जो DSLR कैमरा मार्केट के कंपेटिटिव हैं, और ये है मिररलेस कैमरा। DSLRs की तरह इनके लेंसेज भी इंटरचेंजेबल हैं, जिसकी वजह से हम
فش آئی لینزز سے لے کر ٹیلی فوٹو لینزز تک سب ان پر استعمال کر سکتے ہیں. اب کسی نکمے کو بھی نام سے پتہ لگ جائے گا کہ ان مرر لیس کیمراز کے اندر مرر نہیں ہوتا جو DSLR کیمرہ میں ہوتا ہے. SLR کیمرہ ایک مرر استعمال کرتا ہے. ایز یو کین سی ان دس امیج یہ لینز میں سے گزرنے والی لائٹ کو ویو فائنڈر تک پہنچاتا ہے. اب یہ ویو فائنڈر کیا ہے بھائی؟ دس از دا ویو فائنڈر. SLR کا مرر لائٹ کو بینڈ کر کے ویو فائنڈر کے تھرو فوٹوگرافر کو وہی دکھاتا ہے جو کہ لینس کے تھرو کیمرہ کو نظر آنا ہے. تو بیسیکلی جب آپ فوٹو کھینچنے کے لیے کیمرہ کے بٹن کو دباتے ہیں تو وہ مرر ہٹ جاتا ہے اور لائٹ سینسر تک پہنچ جاتی ہے. یہ DSLRs کا ڈیزائن پرانے وقتوں کے ریلوں والے کیمرے پر ہی بیسڈ ہے. چھوٹی سی بات، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سنگل لینز ریفلیکس ہی کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ پہلے ایسے کیمراز بھی آتے تھے جن کو TLR یعنی کہ ٹوئنز لینز ریفلیکس ٹوئن لینز ریفلیکس کہتے تھے. سو بیسیکلی ایک لینز آپ کو یہ دکھاتا تھا کہ کیمرے کے آگے کیا چل رہا ہے اور دوسرا لینز ریل کو دکھاتا تھا کہ کیمرے کے آگے کیا چل رہا ہے. اب یہ DSLRs کے مرر لیس اپنے میکینزم کی وجہ سے بھی جگہ لیتے ہیں. تو کیمراز کمپنی نے سوچا اس مرر کو تو نکالیں، باقی اس مرر والے کام کے لیے کوئی اور سائز لڑا لیں گے تاکہ کم از کم کیمرے کا سائز تو چھوٹا ہو سکے. اس کے علاوہ ایک اور کیمرہ کیٹیگری ہے جو DSLR اور مرر لیس دونوں کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ کیمراز ہیں مائکرو فور تھرڈ. اب ان کی کیا کہانی ہے؟ کچھ سالوں پہلے کیمراز بنانے والی بڑی بڑی کمپنیاں اکٹھی ہوئیں. انہوں نے مل کر سوچا کہ چلو ایک ایسا کیمرہ بناتے ہیں جن کے کچھ سٹینڈرڈز تو سیم ہوں، اور انہوں نے اس کیمرہ سٹینڈرڈ کو مائکرو فور تھرڈ کا نام دے دیا. ان کیمراز کی مزے کی بات یہ ہے کہ مائکرو فور تھرڈ کیمرے کا لینس خواہ وہ کسی بھی کمپنی کا ہو دوسرے مائکرو فور تھرڈ کیمرے کو لگ جاتا ہے. مگر کینن، نائکن اور پینٹیکس جیسی کمپنیز کے کیمرہ میں ایسا نہیں ہے. ان سب باتوں کے علاوہ ان کیمروں کے فائدے اور نقصان تو اپنی اپنی جگہ ہیں ہی، مگر استاد یہ سب کیمرے اپنی اپنی حیثیت رکھتے ہیں فوٹوگرافی کی دنیا میں. DSLR کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں، مگر کچھ فوٹوگرافرز مرر لیس کے کیوٹو سے ننے مننے سے لائٹ ویٹ ڈیزائنز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. اور جہاں ننے مننے کیمراز کی بات آتی ہے وہاں بات آتی ہے پوائنٹ اینڈ شوٹ کیمراز کی. یہ بھی مرر لیس ہی ہوتے ہیں مگر لینزز آر ناٹ انٹرچینجیبل اور کوالٹی بھی بس اوکے. یہ پوائنٹ اینڈ شوٹ کیمراز قیمت میں سستے، سائز میں چھوٹے، یوز میں انتہائی ایزی اور ڈیلی یوزیج کے لیے بہترین ہے. اب الحمدللہ اسمارٹ فون کی برکت سے پوائنٹ اینڈ شوٹ کی سیل کافی کم ہو گئی ہے، مگر یہ ابھی بھی زندہ ہے. آج کل تو بھائی ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے، پاویں کوئی بھی برانڈ ہو. ان کے کیمراز بھی روز بروز پہلے سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. دوسرا، نیور جنریشن کے موبائل فونز کی امیج کوالٹی پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. لائک ابھی جیسے iPhone 14 ریلیز ہوا جس کی امیج کو، جس کی ویڈیو کو مرر لیس کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے. تیسرا، ان کے ایڈوانس موبائل ایپس اور سب سے ضروری چیز انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی، جس کی برکت سے آپ جب مرضی اپنی فوٹوگرافی کو سوشل میڈیا کے تھرو دنیا سے شیئر کر سکتے ہیں. موبائل فوٹوگرافی کے علاوہ اور کوئی ایسی فوٹوگرافی نہیں ہے جس کے اتنے امیجیٹ ریزلٹس ہوں. خیر، ان سب باتوں کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ پوائنٹ اینڈ شوٹ کیمراز مر گئے ہیں. مہنگے پوائنٹ اینڈ شوٹ کیمراز کا رزلٹ موبائل فون سے بہت بہتر ہے، اور مہنگے پوائنٹ اینڈ شوٹ کیمراز کا فائدہ یہ ہے کہ وہ را میں پکچر کھینچتے ہیں. اب را امیج کیا ہے یہ بھی ایک کہانی ہے جس کے لیے الگ سے کوئی ویڈیو بناؤں گا. ابھی کے لیے اتنا ہی کہ اگر آپ کا کیمرہ را میں امیجز کھینچتا ہے تو بہترین ریزلٹس کے لیے را موڈ کے اندر امیجز کو کیپچر کیجیے. آپ کو کچھ شہزادے اور شہزادیاں ایسی بھی ملیں گی کہ را میں نا تصویریں کم آتی ہیں اس لیے ہم جے پیگ میں کھینچتے ہیں. تو بھائی را پکچر جو ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل کیمرہ اپنے اندر سٹور کرتا ہے. اس کے لیے ایک الگ ٹاپک پہ ویڈیو آئے گی، دیکھ لیجیے گا، را اور جے پیگ کا ڈفرنس معلوم پڑ جائے گا. ان سب کیمراز کے بعد دیر آر ایکشن کیمراز اینڈ ڈرونز، جس میں فیمس ترین گو پرو اینڈ DJI فیملی ہیں. یہ بڑے اخیر قسم کے کیمراز ہیں اور انت قسم کی فوٹوگرافی کرتے ہیں، اور ویڈیوز کے لیے دیز آر بیسٹ، کیونکہ باقی کیمراز وہ کام نہیں کر سکتے جو یہ کر سکتے ہیں، جیسے کہ انڈر واٹر فوٹوگرافی اینڈ دے کین شوٹ ان دا اسکائی. ایکشن فوٹوگرافی کے لیے گو پرو کیمرہ بیسٹ ہے. ان کو ماؤنٹنگ بریکٹ کی ہیلپ سے کسی بھی بائک، گاڑی یا ہیلمٹ پر لگایا جا سکتا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکشن کیمراز اور ڈرونز صرف ویڈیوز کے لیے ہیں. نو برو، یو آر رانگ. دیز کیمراز کین ٹیک ویری گڈ کوالٹی فوٹوز ایز ویل. تو پھر آپ کو کون سا کیمرہ لینا چاہیے اور آپ کے لیے کون سا کیمرہ بہتر ہے؟ کچھ تو شاید یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ سارے کیمرے مینوں دے دے. آمین. فون اینڈ پوائنٹ اینڈ شوٹ کیمراز روزمرہ کی تصویروں کے لیے کافی ہیں. پروفیشن اور ہائی کوالٹی کاموں کے لیے مرر لیس اور DSLR کیمراز. دماغی توازن خراب ہے یا پیسہ زیادہ ہے تو میڈیم فارمیٹ کیمرہ سسٹم. اور ایکسٹریم ایکشن فوٹوگرافی کے لیے ایکشن کیمراز لائک گو پرو.
اوکے گائز، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ہوپ کہ آپ نے ہماری جو سیکنڈ ایپیسوڈ ہے ٹائپس آف کیمرہ اس کو انجوائے کیا ہوگا. اگر اس پہ مجھ سے کوئی باتیں مس ہوئی ہیں یا میں نے کوئی بات غلط بتائی ہے تو آپ کامنٹ میں مجھ سے ضرور شیئر کریں. اور ہاں، جاتے جاتے نیچے دیے گئے ریڈ سبسکرائب بٹن پر ضرور کلک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں. اور اس طرح کی فوٹوگرافی ٹپس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویک لینزز کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.